وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. آج ہم اللہ کا نام لے کر مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا ہم سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں اس کے حصہ اول کے درس ثالث کا آغاز کر رہے ہیں. کچھ حسن اتفاق سے جیسے سورۃ العصر اور آیت البر کے بارے میں چار تمہیدی باتیں ابتداء نوٹ کرائی گئی تھیں، اسی طرح یہاں بھی 4 تمہیدی باتیں ہیں کہ جن کو نوٹ کر لیا جائے. سب سے پہلے یہ کہ ہمارا پہلا درس ایک سورت پر مشتمل تھا، سورۃ العصر. دوسرا درس ایک آیت پر مشتمل تھا، آیت البر. اگرچہ حجم کے اعتبار سے وہ آیت سورۃ العصر سے 3.5 گنا زیادہ ہے. اب آج کا جو ہمارا درس ہے جس کا آج آغاز ہو رہا ہے، اصل میں تکمیل تو متعدد نشستوں میں ہو سکے گی. یہ 8 آیات پر مشتمل ایک رکوع ہے. یہ اصطلاح چونکہ ہمارے اس سلسلہ درس میں پہلی مرتبہ آ رہی ہے، لہٰذا اس کے حوالے سے بھی چند باتیں نوٹ کر لیں. قرآن حکیم کی چھوٹی صورتیں تو ایک رکوع پر مشتمل ہیں. چنانچہ سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ ایک رکوع پر مشتمل ہے. اگرچہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے ان تقسیموں سے یہ بلندتر ہے، ماورا ہے، لیکن یہ کہ آخری پارہ جو ہے، پارہ عم کے نام سے جو مشہور و معروف ہے، اس کی کل 37 صورتیں ہیں اور ان میں سے 35 جو ہیں وہ ایک رکوع پر مشتمل ہیں. رکوع سے مراد یہ ہے کہ ایک رکعت میں نماز میں قرآن حکیم کا جتنا حصہ پڑھا جانا چاہیے تاکہ سلسلہ مضمون منقطع نہ ہو. وہ آیات کے جو ایک مضمون کی تکمیل کر رہی ہوں، رکوع وہاں ہو جہاں ایک مضمون پورا ہو چکا ہو اور دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہو، تاکہ اگلی رکعت میں پھر وہاں سے بات شروع کی جائے، وہاں سے قرات شروع کی جائے، تلاوت شروع کی جائے.
جہاں سے نئی بات آ رہی ہو۔ یہ رکوعوں کی تقسیم دور نبوی میں موجود نہیں تھی، لہذا یہ توقیفی نہیں ہے بلکہ اجتہادی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سورتوں کی تعیین، آیات کی تعیین، یہ خالص توقیفی امور ہیں، حضور کے بتانے پر منحصر ہیں، موقوف ہیں ان پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا ویسے ہی ہم انہیں مانتے ہیں۔ لیکن رکوعوں کی یہ تقسیم توقیفی نہیں ہے، اجتہادی ہے، اور یہاں اجتہادی کا لفظ میں اس کے اصل لغوی سینس میں استعمال کر رہا ہوں۔ اجتہاد کہتے ہیں بڑی محنت، سعی اور جہد، کسی کام کے لیے مشقت جھیلنا، باب افتعال سے، یہ جہد سے باب افتعال ہے، مشقت جھیلنا، برداشت کرنا کسی مقصد کے لیے۔ اور خاص طور پر یہ لفظ میں نے اس لیے چنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو رکوعوں کی تقسیم کی گئی ہے یہ بڑی محنت کے ساتھ کی گئی ہے، اس میں غور و فکر بہت شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر جگہوں پر محسوس ہوتا ہے کہ واقعتاً تقسیم صحیح ہے، واقعتاً بات یہاں ایک پوری ہو جاتی ہے اور اس سے آگے بات دوسری شروع ہو رہی ہے۔ اگرچہ کہیں کہیں اختلاف کی گنجائش ہے، اور یہ اختلاف کرنے کا حق ہمیں حاصل ہے، اس لیے کہ یہ توقیفی امر نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر اس کا دار و مدار نہیں ہے، بلکہ اجتہادی معاملہ ہے، تو اجتہادی معاملات میں اختلاف کی گنجائش ہے۔ میرا جو مطالعہ رہا ہے قرآن حکیم کا اور سلسلہ وار درس جو ہم نے مکمل کیا ایک مرتبہ، اس کے دوران میں اکثر و بیشتر یہ عرض کرتا رہا ہوں کہ اکثر و بیشتر مقامات پر یہ رکوعوں کی تقسیم درست ہے، معنوی ہے، صحیح ہے، مناسب ہے۔ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ فلاں آیت جس سے اگلا رکوع شروع کر لیا گیا یہ بھی پچھلے ہی رکوع میں شامل ہوتی، یا آخری آیت جو کسی رکوع کی ہے وہ اگلے رکوع میں شامل ہوتی تو زیادہ موضوع ہوتا معنوی اعتبار سے۔ لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں ہمیں حق حاصل ہے اس اختلاف کا، اس لیے کہ یہ توقیفی معاملہ نہیں ہے بلکہ اجتہادی معاملہ ہے۔ اگرچہ میں نے یہاں ایک اپنے سامنے نقشہ مرتب کر کے رکھا ہوا ہے، قرآن حکیم کی سورتیں 114، ان کی یہ تقسیم کہ 35 سورتیں سورہ فاتحہ کے علاوہ ایک ایک رکوعوں پر مشتمل ہیں، اور یہ سب آخری پارے میں ہے۔ سورہ عبس سے شروع ہوتا ہے ایک ایک رکوعوں کا سلسلہ سورتوں کا، اور پھر وہ سورۃ الناس پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ اس سے پہلے 20 صورتیں ہیں تسلسل کے ساتھ جو دو دو رکوعوں پر مشتمل ہیں، 2 صورتیں آخری پارے میں شامل ہیں، 11 صورتیں 19ویں پارے کی ہیں، اور اس طریقے سے 7 صورتیں وہ ہیں کہ جو 28ویں پارے میں ہیں، یہ 20 کی تعداد بنتی ہے۔ مزید برآں ایک صورت ہے جو 27ویں پارے میں 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، وہ سورۃ الطور ہے، اور ایک ہی صورت ہے 26ویں پارے میں سورۃ الحجرات۔ بہرحال یہ صرف ایک اعداد و شمار کے اعتبار سے دلچسپی کی بات ہے، اس کے اندر سوائے اس کے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ترتیب مصحف میں یہ بات ملحوظ رکھی گئی ہے بائی اینڈ لارج بحیثیت مجموعی کہ سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ 40 رکوعوں پر مشتمل، یہ بالکل آغاز میں رکھی گئی ہے، اور چھوٹی صورتیں جو ایک ایک رکوع پر مشتمل ہے وہ آخر میں رکھی گئی ہے۔ چونکہ یہ رکوعوں کے بارے میں اس وقت گفتگو ہو گئی ہے، اور جو اس کے بعد ایک اور تقسیم جو ہے مصحف کی، جو پاروں کی تقسیم ہے، 30 پاروں پر یہ مصحف مشتمل ہے۔ چونکہ ہمارے اس درس قرآن کے سلسلے میں کوئی ایک پارہ جو ہے تسلسل کے ساتھ زیر درس نہیں آنے والا، گویا کہ یہ اصطلاح ہمارے ہاں اس سلسلہ درس میں استعمال نہیں ہوگی، لہذا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں بھی چند باتیں اسی مرحلے پر عرض کر دوں۔ یہ جو 30 پاروں میں قرآن مجید کی تقسیم ہے، یہ غیر توقیفی بھی ہے، غیر اجتہادی بھی ہے۔ اس میں تو معلوم ہوتا ہے کوئی محنت، کوئی مشقت، کوئی اصول، کوئی معنوی تقسیم، کسی بھی پہلو سے کسی بھی بات کو مد نظر نہیں رکھا گیا، بلکہ جس شخص نے بھی یہ تقسیم کی ہے واللہ عالم کون تھا، کہ اس کے پاس کوئی مصحف تھا جس میں اس نے صفحات گن کر برابر برابر، سوائے اس کے کہ پارہ عم تو ذرا مختلف ہے، وہ طویل ہے، باقی سب کو برابر برابر صفحات میں تقسیم کر دیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بعض جگہوں پر یہ تقسیم بڑی بھونڈی ہے، اس لیے کہ سورتوں کی فصیلیں توڑ دی گئی ہیں۔ 14واں پارہ جو مشہور ہے ربما، یہ ربما کا لفظ جو ہے یہ سورہ حجر کی دوسری آیت کا پہلا لفظ ہے، تو عجیب تقسیم ہے وہاں پر کہ سورہ حجر کی ایک آیت جو ہے وہ 13ویں پارے میں ہے، اور دوسری آیت سے 14واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ یہ تقسیم جو ہے پاروں کی،
یہ میں نے الفاظ استعمال کیے تھے، غیر توقیفی تو ہے ہی، غیر اجتہادی بھی ہے، اس میں کوئی محنت جو نہیں کی گئی، بلکہ یہ کہ ایسے ہی خالص آربیٹریریلی بالکل الٹپ تقسیم کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر عرب ممالک میں جو مصحف طبع ہوتے ہیں ان میں یہ پاروں کی تقسیم موجود ہی نہیں ہے۔ ہم ہندوستان پاکستان کے جو عام قاری ہیں اکثر و بیشتر گھبرا جاتے ہیں کہ جب کہیں باہر کے چھپے ہوئے نسخے قرآن مجید کے ہمارے سامنے آئے اور ان میں یہ تقسیم نہیں ہوتی۔ البتہ حال ہی میں جو سعودی عرب میں ایک بہت بڑا ادارہ قائم ہوا ہے قرآن مجید کے طباعت اور اشاعت کا، مجمع ملک فہد کا مجمع مشہور ہے وہ اس نام سے، اس نے جو لاکھوں کی تعداد میں ایک مصحف طبع کر کے عام کیا ہے اور اس کو پھیلایا ہے، تقریباً ہر حاجی کو وہ ہدیتاً دیتے ہیں، بہت عمدہ کاغذ پر، بہت ہی اعلیٰ آرٹ پیپر ہے، بہت عمدہ طباعت ہے۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ پاروں کی تقسیم تو رکھی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں کچھ تصحیح کر دی ہے۔ چنانچہ 14واں پارہ ان کا سورہ ہجر کی پہلی آیت سے شروع ہوتا ہے، وہ ربع ماہ سے شروع نہیں ہوگا بلکہ سورہ ہجر کے آغاز سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اصلاح بھی کی ہے۔ مزید انہوں نے رکوعوں کی تقسیم بھی نہیں کی، بلکہ ہر پارے کو 2 حزبوں میں تقسیم کیا ہے، گویا کہ وہاں اگرچہ پارے بھی ہیں، اجزاء جز 30 جز ہے، اور 30 جز جو ہے وہ 60 احزاب پر مشتمل ہے۔ پھر ہر حزب کو انہوں نے تقسیم کیا ہے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے ربع اور نصف اور پھر ثلاثہ، انہوں نے ہر حزب کو تقسیم کیا ہے 4 حصوں میں، کہ ربع حزب ہے، یہ نصف حزب ہے، یہ ثلاثت اور ارباع حزب ہے، اور یہاں حزب مکمل ہو گیا۔ گویا کہ ہر پارے کے انہوں نے اس طرح 8 حصے کیے، لیکن یہ بھی صرف تلاوت کے لیے ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس میں بھی معنوی تقسیم کو پیش نظر نہیں رکھا جا سکتا۔ تو یہ صرف ایک عام دلچسپی کی بات تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی۔ اب جو بقیہ 3 تمہیدی امور ہیں ان کے لیے مناسب یہ ہے کہ پہلے ہم ان آیات مبارکہ کا ایک رواں ترجمہ اپنے سامنے لے آئیں تاکہ اس کے حوالے سے پھر وہ بقیہ 3 باتوں کا سمجھنا آسان ہو۔ اب آپ ٹیکسٹ پر نگاہ جمائیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت، دانائی عطا کی، انشکر للہ، کہ کر شکر اللہ کا، وَمَن یشکر، اور جو کوئی شکر کرتا ہے، جو شکر کرے گا، فَإِنَّمَا یشکر لِنَفْسِهِ، تو وہ شکر کرے گا اپنے ہی لیے، اپنے ہی فائدے کو۔ وَمَن کفر، اور جو ناشکری کرے گا، کفران نعمت کی روش اختیار کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو یقیناً اللہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی شکر کی احتیاج نہیں ہے، حمید ہے، اپنی ذات میں خود محمود ہے، اسے حمد کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا لقمان نے اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اسے نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کیجو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کیجو، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑی ناانصافی ہے۔ ووصینا الانسان بوالدیہ، اور ہم نے وصیت اور تاکید کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، حملتہ امہ وہنا علی وہن، اٹھائے رکھا اسے یعنی اپنے پیٹ میں اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے، وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سالوں میں، انشکر لی، کہ شکر کر میرا، ولوالدیک، اور اپنے والدین کا، الی المصیر، میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ دونوں تجھ سے جھگڑیں، تجھ سے لڑیں اس پر کہ تو شریک ٹھہرائے میرے ساتھ ایسی ہستی کو جس کے لیے تیرے پاس کوئی علم نہیں، نہ کوئی عقلی دلیل، فطرت کی دلیل، نہ ہی کوئی منقول دلیل، ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما، تو ان دونوں کا کہنا مت مان، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور ان کے ساتھ دنیا میں رہ بھلے طور پر، واتبع سبیل من اناب الی، اور پیروی کر اس کے راستے کی جس نے میری طرف رخ کر لیا ہو، ثم الی مرجعکم،
پھر میری ہی طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں جتلا دوں گا جو کچھ کہ تم سب کرتے رہے تھے۔ یا بنی، اے میرے بچے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اگر ہو وہ یعنی نیکی یا بدی رائی کے دانے کے ہم وزن، فتکن فی صخرۃ، پھر ہو وہ کسی چٹان میں، او فی السماوات یا آسمانوں میں، او فی الارض یا زمین میں، یأتی بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ تعالی بہت باریک بین، ہر شے سے باخبر ہے۔ یا بنیا، اے میرے بچے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم رکھ، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دیتا رہے، وانہی عن المنکر، بدی سے روکتا رہے، واصبر علی ما اصابک، اور صبر کر اس پر کہ جو کچھ تجھ پر بیتے، جو تجھ پر آئے اسے جھیل۔ ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ولا تصعر خدک للناس، اور اپنے گالوں کو مت پھلا لوگوں کے لیے، یعنی غرور اور تکبر کے ساتھ۔ ولا تمش فی الارض مرحا، اور مت چل زمین میں اکڑ کر۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، یقیناً اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے اترانے والے اور شیخی خورے۔ وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر۔ وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھ۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً تمام آوازوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ناگوار آواز گدھے کی آواز ہے۔